بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی ٹائم ود ڈاکٹر سجاد۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے اوپر جس سے ہمارے گھروں، ہمارے بچوں اور پوری دنیا کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیے، ایک دن ایسا آئے گا جب عام بخار، گلے کا انفیکشن یا چھوٹی موٹی چوٹ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیں گی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اوور یوز، مس یوز آف اینٹی بائیوٹکس۔ سب سے پہلے دوستو یہ جاننا ہوگا، اینٹی بائیوٹکس ہر بیماری کا علاج نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا گلا خراب ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں اور آپ اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ بیسیکلی گلا خراب یا چھینکیں یہ وائرس انفیکشن کی وجہ سے ہے، اور اینٹی بائیوٹک کام کرتی ہے صرف بیکٹیریا کے خلاف۔ تو کیونکہ دوستو اینٹی بائیوٹکس ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پین کلر کی طرح یوز ہوتی ہے۔ ہلکا سا کوئی بخار آتا ہے، ہلکی چھینکیں آئیں، فوراً اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب اینٹی بائیوٹک جب بار بار یوز کریں گے یا اس کی ہم ڈوز پوری جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے جتنے دن کا کورس وہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری باڈی کے اندر جو اینٹی بائیوٹک ہے اس کی ریزسٹنس آ جائے گی، جسے ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس، اور عام زبان میں ہم کہتے ہیں جو جراثیم ہیں وہ دوائیوں کے خلاف لڑنا سیکھ جاتے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ جو پہلے دوائی سے انفیکشن ٹھیک ہو رہا تھا اب نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہم جو مس یوز کر رہے ہیں، اوور یوز کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کب آپ نے اینٹی بائیوٹکس لینی ہے اور کیسے لینی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کی طبیعت خراب ہے، اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ جتنے دن کا کورس آپ کو ریکمینڈ کرے اتنے دن کی دوائی پوری کھائیں۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر نے آپ کو 5 دن کی دوائی دی ہے، اینٹی بائیوٹک دی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 دن کھاتے ہیں، طبیعت بہتر ہوتی ہے، دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ دوائی رکھ لیتے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی کھائی تھی، میں اس سے ٹھیک ہوں، آپ بھی یہ کھائیں۔ یاد رکھیں، ہر دوائی ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے، ہر مریض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کیا پتہ جو میڈیسن آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس کو نقصان دے۔ پھر ہم اسی جگہ پہ آ جائیں گے کہ اینٹی بائیوٹک کی ریزسٹنس ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کے بعد جو انفیکشن ہے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو مہنگی دوائیاں لینی پڑیں گی، ہاسپٹل سٹے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اخراجات بڑھ جائیں گے، بعض کا کیا ہوگا کہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے الارمنگ سچویشن ہے بچوں کے اندر، بچوں میں ہلکا سا بخار ہوتا ہے، ہم خود سے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ کیا کریں؟ جتنے دن کی وہ میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کرے اتنے دن کی لیں۔ اور کیا کریں؟ جو دوائی آپ نے اپنا کورس پورا کریں اور اپنی دوائی کسی اور کو نہ دیں۔ ہر پیشنٹ کی دوائی مختلف ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود سے دوائی کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرنی۔ اور کیا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صفائی کا خیال رکھیں، صاف ستھری غذا کھائیں، اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بچوں میں ویکسینیشن ٹائم پہ کروائیں، جس سے کیا ہوگا؟ ان کی قوت مدافعت بڑھے گی اور وہ بیماریوں کے خلاف لڑنا سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک بالکل بھی یوز نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ میں پھر آپ سے میری ریکویسٹ ہے، اینٹی بائیوٹکس کا اوور یوز، مس یوز خود سے ڈیسائیڈ نہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔